حضرت مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم جموں و کشمیر کی معروف اور مشہور اسلامی روحانی شخصیت ہیں۔ حضرت کی ولادت 1963 میں اپنے آبائی گاؤں ملنگام بانڈی پورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حاجی غلام رسول پیشہ سے زمیندار تھے، البتہ دینداروں سے محبت اپنے آبا سے ورثہ میں ملی تھی، جس کی بدولت والد صاحب علوی خاندان کے معروف بزرگ پیر احمد اللہ سے متعلق تھے، اور علماء و صلحاء کو بھی ان کے گھرانے سے کافی تعلق تھا۔ حضرت والد محترم کے صحیح العقیدہ ہونے کی وجہ سے ان کی والدہ کے اندر بھی دینداری اور عقیدہ کی پختگی تھی۔ آپ نے مقامی اسکول میں 6ٹھی جماعت تک تعلیم حاصل کی اور نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اساتذہ کے یہاں ہر دل عزیز تھے۔ نمازوں کی پابندی بھی بچپن سے کرتے تھے، چنانچہ اسکول میں جب دوپہر کی چھٹی ہوتی تو آپ باضابطہ جامع مسجد میں جا کر ظہر کی نماز ادا کرتے اور مسجد میں اذان وغیرہ بھی دیتے۔ اسی دوران ایک حافظ صاحب ملنگام آئے اور 1-2 دن قیام کیا۔ اس وقت کسی کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ حافظ قرآن ہے کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اسی وقت والد صاحب کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ بچے کو پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیں۔ ریاست جموں و کشمیر میں اس وقت دندی پورہ کا مدرسہ ہی متعارف ہوا تھا، لیکن والد صاحب کی رائے یہ تھی کہ ان کو ریاست سے باہر ہی بھیجا جائے، اور یہ طے بھی ہو گیا کہ باہر کا سفر ہی کیا جائے، اور والد صاحب نے بھی بحسن خوبی اجازت دی، اور حضرت مفتی صاحب نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ اس سفر کا آغاز کیا۔ حضرت کے پاس اپنی ہی کچھ رقم تھی جو سفر کے لیے کافی تھی، چنانچہ چند ماہ مظفر نگر کے پربالیاں نامی علاقے میں رہے، اور اس کے بعد تھانہ بون کے ایک مدرسہ جامعہ اشرفیہ میں داخلہ لیا اور پہلا سال پورا کیا، جہاں اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا حامد حسین صاحب محتمم تھے۔ یہاں حضرت مولانا صاحب و دیگر اساتذہ کرام سے کچھ پارے حفظ کیے، پھر آئندہ سال اپنے کسی ساتھی کی معرفت کے ذریعے یہاں سے مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد پہنچے، جہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم و معرفت کے دریا بہا رہے تھے۔ آپ یہاں تمام اساتذہ کے منظور نظر رہنے کے ساتھ خاص طور پر حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ چند سال بعد عربی سوم کے سال حضرت نے آپ کو اپنی مسجد کے لیے امام مقرر فرمایا، جو بلا معاوضہ تھی، اور بار بار حضرت خود مشاہدہ کرتے۔ رمضان المبارک کی چھٹیوں کے بعد واپس آتے تو حضرت والوں کو یہ اعلان فرماتے ہوئے سنا گیا کہ اب عبدالرشید آ گئے ہیں، اب وہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب جلال آباد میں تقریباً 11 سال رہے، بلکہ 12 سال، 1 سال مستقل حضرت کے پاس خانقاہ میں رہے۔ 7 سال برابر آپ نے حضرت کی مسجد میں نماز پڑھائی، جہاں اس وقت دنیا کے اکثر ممالک سے اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء و مشائخ اس مرد درویش کی خدمت میں زیارت کے لیے آتے تھے۔ آپ کا اصلاحی تعلق حضرت مسیح الامت سے ابتدائی تعلیمی زمانے سے ہی تھا۔ اصلاحی کاپی حضرت کے پاس بھیجتے جس میں اپنے حالات ہوتے، تاہم آپ نے افتاح مکمل کیا، غرض کہ آپ نے جہاں مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد سے علمی تشنگی سے سیرابی حاصل کی، وہاں مسیح الامت کے دکان معرفت سے جام نوشی بھی فرمائی۔ حضرت مسیح الامت آپ سے غایت درجہ کی محبت فرماتے تھے، چنانچہ ایک دفعہ آپ کے برادر اصغر نے جلال آباد جانے کا ارادہ کیا تو حضرت مفتی صاحب نے حضرت کے لیے مربع دیا کہ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دینا۔ حضرت مسیح الامت نے ہدیہ قبول کر کے اسے سر پر رکھا، آنکھوں سے لگایا اور فرمایا میرے بیٹے نے بڑی محبت سے بھیجا ہوگا۔ حضرت مفتی عبدالرشید صاحب جلال آباد سے جب فراغت کے بعد وطن واپس لوٹے تو حضرت مسیح الامت کے مشورہ سے ایک مکان میں مدرسہ کی ابتدا کی گئی، جس میں صبح و شام تعلیم و تعلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ بعد میں مدرسہ کے نام پر زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا خریدا گیا اور دارالعلوم بلالیہ کی ابتدا کی گئی۔ 11 شوال المکرم 1411 ہجری کو جبکہ حضرت مسیح الامت مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کشمیر تشریف لائے تو حضرت نے باضابطہ اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ الحمدللہ روز اول سے ہی مدرسے کی کارکردگی دیکھ کر اللہ کے فضل و کرم سے عوامی تعاون شامل رہا اور ادارہ تعلیمی، تعمیری و انتظامی اعتبار سے ترقی کی راہ پر گامزن رہا۔ یقیناً یہ حضرت والا کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ وادی کے ہر علاقے میں مدرسہ حاضہ کے حفاظ کرام موجود ہیں۔ اللہ پاک اس گلستان بلالی کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے اور حضرت والا کے لیے اسے باعث نجات بنائے، آمین یا رب العالمین۔